ایمان والوں کو خصوصیت کے ساتھ خطاب ہے کہ ایمان والو نبی پر درود بھیجو، رحمت کی دعا اللہ سے کرو۔ کیوں؟ یہ بھی تمہاری بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اب بخشش کا ذریعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صبح سے شام تک اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ گناہوں میں لت پت رکھے اور اللہ کا انکار کرے، اس کے احکامات کو پامال کرے، نبی کے احکامات کو پامال کرے، کبائر کا ارتکاب کرتا رہے، سود میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھے، حرام کاریوں میں بھی مصروف رکھے، زنا میں بھی مصروف رکھے، چوری میں، دھوکے میں، سب میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ درود شریف پڑھ لوں تو اللہ بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو یقیناً درود شریف پڑھنا اس کی بخشش و مغفرت کو چاہے گا، اور درود شریف قیامت کے دن وہ سفارش بھی کرے گا کہ اے اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنا یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جو حقوق العباد ہے، بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ اپنے تمام حقوق چھوڑے گا، معاف کرے گا چاہے گا تو، اور پکڑ کرنا چاہے تو اس کو حق ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کی چاہے بخشش و مغفرت فرما دے بڑے بڑے گناہ پر، اور جس کی چاہے پکڑ فرما دے۔ وہ اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق یقیناً معاف فرمائے گا، مگر جو حقوق العباد ہیں اس سے جب بندے کے اعمال ٹکرائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ پہلے صاحب حق سے معاملہ صاف کرو، اس کے بعد درود ہی کی بنیاد پر ہم آپ کو بخشش و مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اگر آدمی فرائض کا اہتمام کر لے اور معاملات اپنے صاف رکھے لوگوں کے ساتھ، کسی انسان کا، کسی جانور کا، کسی درند کا، کسی پرند کا کوئی حق اپنے اوپر روکے نہ رکھے، جس کا جو حق ہے وہ دے دے، اور معمول کی عبادتیں بھی اگر کر لے، فرائض کا اہتمام بھی اگر کر لے، 5 وقتہ نمازوں کا عادی ہو جائے، رمضان میں روزوں کا عادی ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہے تو دے دے، حج کی استطاعت ہے تو پہنچ جائے، انفاق کرے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور اس سے ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک کام اہتمام سے ہوتا ہے کہ جمعہ آتا ہے تو بیٹھ کر اہتمام سے وہ نبی پر درود بھیجتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ درود اس کی کامل بخشش و مغفرت کرائے گا۔ اس لیے جمعے کے اس دن میں بہت سے کام جو کرنے کے ہیں، ان میں ایک اہم کام کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر دن یہ معمول ہونا چاہیے، روزانہ نبی پر درود بھیجنا چاہیے، لیکن بس قسمتی سے اگر روز بھیجنا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم جمعے کے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس دن بھی اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم امتی کہلانے کے مستحق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے درود کو طلب کیا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو بتانے کیوں درود شریف سے چڑ ہے، درود کا اہتمام کرنے والوں سے چڑ ہے، درود کی مجلسیں جمانے والوں سے چڑ ہے، تو ان کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب ان کا نبی سے اتنا ڈھیٹ تعلق کیسے ہو گیا، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن ایک وفادار امتی کا یہ حق ہے کہ وہ نبی پر اہتمام سے درود بھیجے۔ تو جمعے کے اعمال میں اور جہاں بہت سے کام ہم کو کرنا ہے، ایک کام درود کا ہے، خود بھیجیں، گھر میں اپنی عورتوں کو اہتمام کرائیں، اپنے بچوں کو اہتمام کرائیں، ہو سکے تو سب ایک ساتھ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑی برکتیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے۔